بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریاں۔ مکہ میں ناقابل استعمال آب زمزم کے کین ضبط۔ 7 ماہ تعطل کے بعد حرم مکی میں باجماعت نمازوں کا آغاز۔ امریکی بانڈز میں سعودی سرمایہ کاری $130 ارب۔ صحت یاب ہونے والے دوبارہ کرونا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ الخبر میں کار پارکنگ منہدم، ایک شخص کو بچا لیا گیا۔ کرونا کیسز دوسرے دن بھی 400 سے کم۔ جدہ ایئرپورٹ میں فرضی آتش زدگی۔ روزہ اطہار میں حاضری اور سلام پیش کرنے پر کئی نمازی آبدیدہ۔ مسجد نبوی میں بھی سینیٹائزنگ کے لیے سمارٹ روبوٹ۔ جعلی سینیٹائزر تیار کرنے والے غیر ملکیوں کو سزا۔ ایگریمنٹ ختم، کفیل خروج نہائی نہیں لگا رہا، کیا کریں؟ سوال اور جواب۔ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریاں۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام میں نماز اور عمرہ کے دوسرے مرحلے پر اتوار سے عمل درآمد کے بعد اب تیسرے مرحلے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ 531 عمرہ کمپنیاں بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کو مطلوبہ سہولتیں فراہم کریں گی۔ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے منفرد صحت پروگرام اور SOPs کا اہتمام کیا جائے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مکہ میں حج و عمرہ قومی کمیٹی کے رکن ہانی العمیری نے بتایا کہ عمرہ کمپنیوں نے اپنے عملے کو کرونا کے حوالے سے عمرہ زائرین کی خدمت کے لیے خصوصی کورسز کرائے ہیں۔ عمرہ کمپنیوں کے اہلکار زائرین کو ایئرپورٹس اور ہوٹلوں میں خدمات فراہم کریں گے اور مسجد الحرام اپنی نگرانی میں لے جائیں گے۔ اتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ اور نماز کے اوقات متعین کریں گے اور گروپوں کی شکل میں انہیں عمرہ کرائیں گے۔ اس طرح انہیں مدینہ کی زیارت کے لیے لے جائیں گے، جبکہ سیاحتی مقامات کی سیر بھی گروپ ہی کی شکل میں کرائی جائے گی۔ العمیری نے بتایا کہ عمرہ پروگرام کا تیسرا مرحلہ سب سے بڑا ہوگا۔ 531 سے زیادہ عمرہ کمپنیاں اور ادارے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ 5600 سے زیادہ خارجی ایجنسیاں اور کروڑوں مسلمان تیسرے مرحلے کی شروعات کے منتظر ہیں۔ سعودی حکومت باہر سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے 32 ویب سائٹس اور ریزرویشنز پلیٹ فارم قائم کیے ہوئے ہیں اور آن لائن وصولی کا بندوبست بھی کر چکی ہے۔ العمیری نے بتایا کہ 1200 سے زیادہ ہوٹل 2,70,000 سے زیادہ کمروں کا بندوبست کیے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 75,000 سے زیادہ کمرے زائرین کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ وہاں 14,000 سے زیادہ سعودی زائرین کو سروس دیں گے۔ نئے عمرہ موسم کے دوران 10 ارب ریال سے زیادہ کی آمدنی کی توقع ہے۔ یاد رہے کہ تیسرے مرحلے کی شروعات 1 نومبر 2020 سے 15 ربیع الاول سے ہوگی۔ اس دوران سعودی شہریوں اور مملکت کے اندر اور باہر سے غیر ملکیوں کو عمرہ زیارت اور نمازوں کی اجازت دی جائے گی۔ روزانہ 20,000 زائر عمرہ کر سکیں گے اور 60,000 کو مسجد الحرام میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع مہیا ہوگا۔ اسی تناسب سے مسجد نبوی میں حفاظتی تدابیر کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے گی۔ ایسے ملکوں کے باشندوں کو عمرہ اور زیارت کے ویزے جاری کیے جائیں گے جن کے حوالے سے وزارت صحت یہ فیصلہ دے گی کہ وہاں کرونا کی وبا کے حوالے سے صحت کے لیے خطرات ختم ہو گئے ہیں۔ چوتھے مرحلے کے تحت سعودی
شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور بیرون مملکت کے لوگوں کو عمرہ، زیارت اور نمازوں کی 100% اجازت ہوگی۔ یہ اجازت اس وقت دی جائے گی جب متعلقہ حکام وبا کے خطرات ختم ہو جانے کا فیصلہ کر لیں گے۔ مکہ میں ناقابل استعمال آب زمزم کے کین ضبط۔ سعودی عرب میں مکہ میونسپلٹی نے ملاوٹی زمزم کے 23 کین ضبط کیے ہیں۔ غیر قانونی طریقے سے فروخت کیے جا رہے تھے۔ حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق المصفلہ بلدیاتی کونسل کے چیئرمین یاسر مقاوی نے بتایا کہ غیر قانونی طریقے سے آب زمزم کے کین فروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ آب زمزم کے کین دھوپ میں رکھ کر فروخت کیے جا رہے تھے۔ انہیں ذخیرہ کرنے کا طریقہ کار بھی غلط تھا۔ عام لوگوں کو فٹ پاتھوں، سڑکوں پر آب زمزم کے فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ریڑھی کے ذریعے گھوم پھر کر آب زمزم کے کین فروخت نہیں کیے جا سکتے۔ المصفلہ بلدیہ کے چیئرمین نے انتباہ دیا ہے کہ کونسل کے انسپیکٹرز صحت عامہ سے تعلق رکھنے والی تمام سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ حفظان صحت کے ضوابط کے منافی سرگرمیوں کے خاتمے اور محفوظ صحت بخش ماحول کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ 7 ماہ تعطل کے بعد حرم مکی میں باجماعت نمازوں کا آغاز۔ کرونا وائرس کے بعد 7 ماہ تعطل کے بعد مسجد الحرام میں عمرہ اور زائرین کے استقبال کے دوسرے مرحلے کے تحت آج اتوار کو باجماعت نمازوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق آج حرم مکی میں پہلی مرتبہ فجر کی نماز میں زائرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ عمرے کی ادائیگی کے ساتھ مسجد الحرام میں نماز کے لیے اجازت ناموں کا اجرا بھی شروع ہو گیا ہے۔ حرم مکی کی 75% گنجائش کے مطابق اجازت نامے جاری کیے جا رہے ہیں۔ محدود عمرہ پروگرام کے دوسرے مرحلے میں 2,20,000 عمرہ زائرین اور 5,60,000 نمازی مسجد الحرام آئیں گے۔ دوسرا مرحلہ 14 روز تک جاری رہے گا۔ امریکی بانڈز میں سعودی سرمایہ کاری $130 ارب۔ سعودی عرب کی امریکی بانڈز میں سرمایہ کاری $130 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب نے اگست 2020 کے دوران امریکی بانڈز میں مزید $5.4 ارب لگائے ہیں۔ جولائی کے مقابلے میں 4.3% کا اضافہ ہوا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کی طرف سے جاری اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب $130 ارب مالیت کے امریکی بانڈز کا مالک بن چکا ہے۔ گزشتہ جولائی کے آخر میں سعودی عرب کے پاس $124.6 ارب مالیت کے امریکی بانڈز تھے۔ سالانہ کی بنیاد پر اگست 2020 کے دوران 29.3% کی کمی واقع ہوئی۔ اگست 2019 میں سعودی عرب $183.8 ارب کے امریکی بانڈز خریدے ہوئے تھا۔ اس حوالے سے $53.8 ارب کی کمی واقع ہوئی۔ اگست 2020 کے آخر میں امریکی بانڈز خریدنے والے ملکوں میں سعودی عرب 16ویں نمبر پر آ گیا۔ جاپان $12,078.4 ارب کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہے۔ چین $1,068 ارب کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ عرب ملکوں میں سب سے زیادہ امریکی بانڈز کا مالک سعودی عرب ہے۔ کویت دوسرے نمبر پر ہے جس کا دنیا بھر میں نمبر 26واں ہے۔ کویت کے پاس $46.4 ارب کے امریکی بانڈز ہیں۔ امارات عرب ملکوں میں تیسرے نمبر پر ہے جو اگست کے آخر میں $36.6 ارب کے بانڈ کا مالک ہے۔ امریکی بانڈز میں اگست 2020 کے آخر تک $7,083.2 ارب کا سرمایہ لگا ہوا ہے۔ صحت یاب ہونے والے دوبارہ کورونا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر العبد العالی نے کہا ہے کہ کسی بھی طبی جائزے سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ کرونا وائرس سے صحت پانے والے کو دوبارہ وائرس نہیں لگے گا۔ اخبار 24 کے مطابق العبد العالی نے اتوار کو نئے کرونا وائرس کی تازہ صورتحال بتاتے ہوئے
کہا کہ بعض طبی جائزوں میں اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ بعض حالتوں میں کرونا وائرس دوبارہ لگ سکتا ہے۔ ترجمان نے انتباہ دیا ہے کہ دوبارہ وائرس پہلے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوگا۔ بہت کم حالات ایسے ہوں گے کہ دوبارہ لگنے والا وائرس پہلے کے مقابلے میں کم درجے کا ہو۔ وزارت صحت کے ترجمان نے اپیل کی ہے کہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر صحت یاب ہو گئے ہوں یا کرونا وائرس سے پاک ہوں، سب خود کو اور دوسروں کو وائرس کی گرفت میں آنے سے بچانے کے لیے حفاظتی تدابیر کی پابندی جاری رکھیں۔ الخبر میں کار پارکنگ منہدم، ایک شخص کو بچا لیا گیا۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن کے شہر الخبر کے معروف ٹاور کی کار پارکنگ منہدم ہو گئی، تاہم ایک شخص کو بچا لیا گیا ہے۔ شہری دفاع کے حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ زمین دھنسنے سے کار پارکنگ منہدم ہو گئی۔ پارکنگ کے انہدام کے مناظر سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ متعدد گاڑیاں پارکنگ میں کھڑی نظر آ رہی ہیں، جبکہ ایک شخص پارکنگ کے زینے سے سیڑھیاں اتر رہا ہے۔ پارکنگ کے اچانک منہدم ہو جانے سے ایک حصہ گر گیا، جبکہ ایک شخص جو پارکنگ کے زینے میں موجود تھا محفوظ رہا اور وہیں کھڑا رہا۔ الاخباریہ چینل نے پارکنگ کے ملبے میں پھنسے شخص کو نکالے جانے کا منظر نشر کیا ہے، جس میں امدادی کارکنان اور سیکیورٹی اہلکار متاثرہ شخص کو سٹریچر پر ڈال کر ہسپتال لے جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ کرونا کیسز دوسرے دن بھی 400 سے کم، سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی ہوئی ہے۔ اتوار کو دوسرے دن بھی 400 سے کم نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق اتوار 18 اکتوبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 348 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس طرح ملک میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,42,202 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 373 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اب تک 3,28,538 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے 20 افراد ہلاک ہوئے۔ اس طرح اموات کی مجموعی تعداد 5,185 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 8,479 رہ گئی ہے، جن میں سے 825 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد مدینہ میں رہی، جبکہ 73 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ یمبو 32، ریاض 25، بریدہ 19، مکہ 17، المبرز 15، جدہ 13، عنیزہ 12، خمیس مشید 7، عرعر 7، الخرج 7، حائل 6 اور الحفوف میں 4 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 21 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1-1، 10 شہروں میں 2-2 اور 8 شہروں میں 3-3، جبکہ 3 شہروں میں 4-4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں متعدی امراض سے بچاؤ اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ کرونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور ہم درست سمت میں جا رہے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کرونا کے کیسز میں کمی کے حوالے سے اب تک تمام اشارے امید افزا ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ میں فرضی آتش زدگی۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں عملے کی تربیت کے لیے فرضی آگ لگائی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایئرپورٹ انتظامیہ نے کہا ہے کہ صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک مسلسل 4 دن فرضی آگ جلائی جائے گی۔ فرضی آتش زدگی جہازوں کے گراؤنڈ میں ہوگی، جس سے باقاعدہ دھواں بھی اٹھے گا۔ آتش زدگی کے وقت کیا کرنا چاہیے، ایئرپورٹ تنصیبات اور مسافروں کو بچانے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جانی چاہیے، اس پر عملے کی تربیت کی جائے گی۔
تربیتی مشق کے دوران سفری کاروائیاں متاثر نہیں ہوں گی۔ روزہ اطہر میں حاضری اور سلام پیش کرنے پر کئی نمازی آبدیدہ۔ مسجد نبوی شریف میں روزہ اطہر میں نماز اور سلام پیش کرنے کے لیے حاضری کا آغاز آج فجر کی نماز کے ساتھ ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق روزہ اطہر میں نماز اور سلام پیش کرنے کے لیے حاضری دینے والے مسلمان اس موقع پر آبدیدہ ہو گئے۔ 7 ماہ تعطیلی کے بعد مسجد نبوی شریف میں حاضری دینے والے اولین گروہ کے متعدد افراد جذبات پر قابو نہ پا سکے۔ واضح رہے کہ آج اتوار سے مسجد نبوی شریف میں روزہ اطہر اور سلام پیش کرنے کی اجازت ناموں کا اجرا شروع ہو گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق گنجائش کے حساب سے 75% لوگوں کو روزہ اطہر میں نماز اور سلام پیش کرنے کی اجازت دی گئی۔ مسجد نبوی شریف انتظامیہ نے اس موقع پر تیاریاں کر رکھی تھی۔ نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلہ اور ماسک کے علاوہ سینیٹائزنگ کا بھی بھرپور انتظام کر رکھا تھا۔ مسجد نبوی میں بھی سینیٹائزنگ کے لیے سمارٹ روبوٹ۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے حرم مکی شریف کے بعد اب مسجد نبوی میں بھی سینیٹائزنگ کے لیے روبوٹ کا افتتاح کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سمارٹ روبوٹ مسجد نبوی شریف کے اندرونی حصے میں ماحولیاتی صفائی اور جراثیم سے پاک ماحول فراہم کرنے میں معاون ہوگا۔ سمارٹ روبوٹ پیشگی انتباہ والے انتظام سے آراستہ ہے اور یہ بند مقامات کی سینیٹائزنگ کرے گا۔ کیمرے سے لیس روبوٹ بیٹری سے ریچارج کیے جانے کے بعد 5 سے 8 گھنٹے انسانی مداخلت کے بغیر کام کر سکے گا۔ اس میں 23.8 لیٹر لیکوڈ رکھنے کی گنجائش ہے۔ 1 گھنٹے میں 2 لیٹر دوا کا سپرے کرتا ہے۔ ایک بار 600 مربع میٹر کے بند حصے میں موجود بیکٹیریا کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ 10 میٹر آگے تک کی رکاوٹوں کا پتہ لگا لیتا ہے۔ اس سے پہلے سمارٹ روبوٹ مسجد الحرام میں بھی فراہم کیا گیا تھا۔ جعلی سینیٹائزر تیار کرنے والے غیر ملکیوں کو سزا۔ جعلی سینیٹائزر تیار اور فروخت کرنے پر متعدد غیر ملکیوں کو 1 سال قید اور 1 لاکھ ریال جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے کہا ہے کہ مذکورہ غیر ملکی اپنی رہائش کو کارخانے میں بدل رکھا تھا، جہاں وہ کرونا وائرس سے بحران سے فائدہ اٹھا کر جعلی سینیٹائزر تیار کر رہے تھے۔ ان کے ٹھکانے سے جعلی سینیٹائزر کی 29,000 بوتلیں ضبط ہوئی ہیں، جبکہ سینیٹائزر تیار کرنے کے آلات اور اشیاء بھی برآمد ہوئی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ افراد وہاں مختلف قسم کے جعلی کاسمیٹک بھی تیار کر کے مارکیٹ میں سپلائی کیا کرتے تھے۔ گرفتاری کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں جرم ثابت ہونے پر ان کے خلاف سزا ہوئی ہے۔ عدالتی حکم کے مطابق سزا مکمل کرنے کے بعد انہیں ملک سے بے دخل کر دیا جائے گا اور انہیں بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ ایگریمنٹ ختم، کفیل خروج نہائی نہیں لگا رہا، کیا کریں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ کرونا کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ بین الاقوامی پروازوں کی بحالی بھی مرحلہ وار جاری ہے۔ قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ محسن شاہ کاظمی نے سوال کیا ہے کہ ملازمت کا ایگریمنٹ مکمل کے باوجود کفیل خروج نہائی نہیں لگا رہا۔ اس صورت میں خروج نہائی کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے اور کیا بعد میں دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں؟ جواب: قانون کے مطابق مملکت میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کا معاہدہ ملازمت 1 برس کا ہوتا ہے، جسے ہر سال تجدید کرانا ضروری ہے۔
معاہدہ تجدید نہ کرانے پر اقامہ اور ورک پرمٹ کی آخری تاریخ کو ہی معاہدے کی تاریخ تصور کیا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ معاہدہ مکمل ہونے کے باوجود کفیل فائنل ایگزٹ نہیں لگا رہا، اس صورت میں آپ لیبر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ قانون کے مطابق معاہدے کی تکمیل کے بعد نیا معاہدہ کرنا آجر اور اجیر کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ فریقین کی مرضی کے بغیر زبردستی کام نہیں لیا جا سکتا۔ اس لیے اگر آپ مستقل طور پر واپس جانا چاہتے ہیں تو خروج نہائی کے لیے لیبر آفس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تاہم اس امر کا خیال رکھیں کہ اگر کفیل کوئی ایسی شرط درج کر دیتا ہے کہ جس میں مخصوص مدت کے لیے پابندی عائد کی گئی ہو تو اس صورت میں اس مدت پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ اگر ایسی کوئی شرط نہ کی جانے کی صورت میں خروج نہائی ویزے پر جانے والے دوبارہ کسی بھی وقت دوسرے ویزے پر مملکت آ سکتے ہیں۔ حافظ سندھی نے استفسار کیا ہے کہ میرے اقامے کی مدت 4 برس سے ختم ہو گئی تھی، بعد ازاں ترحیل کے ذریعے پاکستان چلا گیا، معلوم یہ کرنا ہے کیا دوسرے ویزے پر سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ جواب: قانون کے مطابق مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اقامہ قوانین کے مطابق عمل کریں۔ خلاف ورزی کی صورت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خلاف ورزی اگر کفیل کی جانب سے کی جاتی ہے تو اس پر لیبر آفس میں شکایت درج کی جا سکتی ہے، جہاں قانون کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ آپ کیونکہ ترحیل کے ذریعے گئے تھے، یعنی خروج نہائی ویزا نہیں لگا تھا، اس لیے آپ بھی بلیک لسٹ کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں۔ تاہم جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ پر کسی قسم کی خلاف ورزی ریکارڈ نہیں، صرف اقامہ کی ایکسپائری تھی، اس لیے مقررہ مدت جو کہ 3 برس کے بعد دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ اس امر کا خیال رکھیں کہ خلاف ورزی درج ہونے کی صورت میں بلیک لسٹ کی مدت کا تعین تحقیقاتی افسر کرتا ہے، جس کے بارے میں سفر کرنے سے قبل بتایا جاتا ہے۔ اعظم خان سواتی پوچھتے ہیں، میں فیملی ڈرائیور کے ویزے پر مقیم ہوں، میرا اقامہ ختم ہو گیا ہے، کفیل فون بھی نہیں اٹینڈ کر رہا، کیا کفیل کی مرضی کے بغیر نقل کفالہ کرا سکتا ہوں؟ جواب: قانون کے مطابق کفیل آپ کے اقامے کی تجدید کا ذمہ دار ہے۔ اقامے کی مدت ختم ہونے کے 3 دن بعد جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اگر دوسرے برس بھی اقامہ وقت مقرر پر تجدید نہ کرایا جائے تو جرمانہ ڈبل کر کے 1000 ریال کر دیا جاتا ہے، جبکہ تیسری بار ایگزٹ لگایا جاتا ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے، اس صورت میں آپ لیبر آفس میں درخواست دے سکتے ہیں، جہاں کیس کا جائزہ لینے کے بعد آپ کو نقل کفالہ کی اجازت مل سکتی ہے۔ جہاں تک کفیل کی مرضی کے بغیر نقل کفالہ کی بات ہے تو وہ ممکن نہیں، کیونکہ آپ فیملی ڈرائیور کے ویزے پر ہیں، جس کے لیے وزارت افرادی قوت کے قوانین مختلف ہیں۔ اس لیے لازمی ہے کہ وزارت افرادی قوت کے ذیلی اداروں میں درخواست دائر کریں تاکہ وہاں سے قانونی طور پر آپ کی کفالت کی تبدیلی کے بارے میں احکامات صادر ہو سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اردو نیوز کی خبر جو کہ آپ کی نظر میں پیش کی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو آپ کو بالوقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔